اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے، اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی اس نظم کائنات متاثر، اس نے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا نظم ہے۔ تو یہ آزمائش ہے عمرا کی، ان کو دولت دے کے آزمایا، اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمرا کو دی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلہ رکھا گیا۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خواہ کی اذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں، تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی۔ تو وہ ایک مالی ضعف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے، اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں، اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقسوم ان کے ساتھ اور میرا مقسوم میرے ساتھ، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہم دائیں بائیں سے دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کروڑ پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا۔ 5 مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ 2-2 کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ 5 مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا، اس کو تنگ لگے گا، اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، وہ بھی کرائے کا ہے، تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اوکھے ہو جاؤ گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو، اس سے اجر بھی ملے گا، اور پھر اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلاؤ گے تو آسودہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ سنو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ جاتے ہیں۔ تو خام خواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی بجائے جو میسر ہو اس میسر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے، تو پھر یہ ماحول اور یہ حیثیت انسان کو جنت لگے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اسے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، یا اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے، اور یہ صرف شان مومن کی ہی ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرے، بلکہ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی خطاؤں سے درگزر کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنے سے۔ اگر وہ واویلا کرتا ہے، ناشکری کے کلمات کہتا ہے، تو تکلیف تو ختم نہیں ہوتی لیکن اجر زائل کر دیا جاتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں ہر صورت کے اندر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اہل ایمان کو یہ بھی سبق دیا گیا کہ جب انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کے ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ وہ امر ہے کہ جو ان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ پر جو یقین ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ اگر مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے صبر کیا جائے، اس کو مقدور سمجھا جائے، اس پر واویلا نہ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے، اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے، اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے، اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے یقین کے صلے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغاں نصیب کرتا ہے۔ اور فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کسی پر مصیبت نازل کیوں کرنی ہے، اور اس مصیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے، یا اس کا کیا مقصود ہے، اس کو سزا دینا مقصود ہے، یہ اسے پتہ ہے۔ تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزارہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر صبر اور استقامت کے ساتھ اس سے نپٹتا ہے اور اللہ پر جو اس کا یقین ہے اس میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیتا، کل من عند اللہ، اے محبوب فرما دیجئے جو کچھ ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، یہ اس کا خیال اور فکر ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی وہی ہے۔ تو اگر یہ اس کا عقیدہ پختہ تھا تو پھر وہ مالک کی دہلیز چھوڑ کے، مالک کی چوکھٹ چھوڑ کے کسی اور دہلیز پہ نہیں جائے گا، کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جائے گا، وہ اس مصیبت کو دور کرنے والا مؤثر حقیقی اللہ کو ہی جانتا ہوگا اور اسی کے حضور دعائیں کرے گا، التجائیں کرے گا، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے، اور وہ مالک کی دہلیز سے کبھی روح گردانی نہیں کر سکتا، بلکہ اس تکلیف کے آنے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اور زیادہ جڑ جائے گا، اور اگر وہ صبر کرے تو یہ اس کا ایک مرتبہ ہے کہ وہ حوصلے کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرے، اور دوسرا مرتبہ جو اس سے بڑھ کر ہے کہ اس پہ اللہ کی رضا کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ اگر وہ اس بات پہ راضی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس پہ راضی ہوں کہ میرے رب کی یہ رضا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کا مل جانا یا دونوں میں سے کسی ایک کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا انعام ہے جو اس مشکل حالات میں اس کو حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کہ وہ اس پہ صبر کر رہے یا اس کا اندر ڈول رہا ہے، اس کا عقیدہ کمزور تھا اور وہ کمزوری کے باعث جو ہے وہ تزلزل کا، تذبذب کا شکار ہو گیا، تو یہ تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی کیفیت تمہارے رب کے علم میں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ سمندری سفر میں روانہ ہوا تو ایک غلام اس کے ساتھ بیٹھا، تو جب وہ کشتی ڈولتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی تو وہ چیخے مارتا تھا، تو کشتی والوں کا سکون برباد ہو گیا۔ ایک دانا شخص تھا، اس نے کہا بادشاہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرواؤں؟ اس نے کہا یہ تو کمال مہربانی ہوگی۔ تو اس نے دو نوجوانوں کو کہا کہ اس کو ذرا ہاتھوں سے پاؤں سے پکڑ کر کے پانی میں غوطے دو، تو اس کو پانی میں پھینکا، جب وہ ڈوبنے لگا نکالا اور کشتی میں بٹھایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا، اب کوئی چیختا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے دانا شخص، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کو آپ نے کیسے چپ کروا دیا؟ کہا بادشاہ دریا میں غرق ہونے کی تکلیف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے کشتی کی سلامتی کی قدر نہیں تھی اس کو، اب اس نے وہ غرق ہونے کی تکلیف دیکھ لی، اب کشتی کی سلامتی کی اس کو قدر ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں عطا کیا ہے، آپ دیکھیں کہ اس سے نیچے کتنے لوگ بستے ہیں۔ جب آپ نیچے فرشت دیکھیں گے جو بیچارے نانے شبینہ کو ترستے ہیں، اگر مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے اور میں جو ہے وہ اس تکلیف میں ناشکری کرنے بیٹھ جاتا ہوں، تو میاں وہ لوگ بھی ہیں
جو بیچارے اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، جن کی عیدیں بھی جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزرتی، وہ کئی سالوں کے اندر وہاں اذیت میں مبتلا ہیں. جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے مالک میں جس حال میں ہوں اس پہ تیرا شکر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد نکل رہا تھا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے. تو یہ شروع سے ہوتا آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں ننگے پاؤں جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جوتا خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا. تو میں دل میں شکوہ گناہ تھا کہ اتنا بڑا لوگ تجھے امام سمجھتے ہیں اور تیری یہ مالی پوزیشن کہ جوتے بھی نہیں خرید سکتا. تو آگے میں نے دیکھا ایک شخص تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ ریگتا ہوا آ رہا تھا. میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کیے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے. تو جو میسر ہے اس کی قدر سیکھو، جو میسر نہیں ہے اس کی جلن میں اپنے آپ کو جلانے کی کوشش نہ کرو تو زندگی سوکھی ہو جائے گی. یہ ضابطہ میرے حضور نے دیا. انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کی عادت ڈالو، تم سکھی ہو جاؤ گے، تم پریشان نہیں ہوگے. لیکن اگر شوق ہو تمہیں اوپر دیکھنے کا تو فرمایا پھر دین میں جو اپنے سے اوپر ہیں ان کو دیکھو. کہ میں تو یار صرف 5 پڑھتا ہوں، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف رمضان کے فرض روزے رکھتا ہوں اور یہ ہر ماہ نفلی بھی رکھتا ہے، میں تو صرف زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ صدقات و خیرات بھی کثرت سے کرتا ہے، یہ لوگوں کے کام بھی آتا ہے، دکھیوں کی مدد بھی کرتا ہے. تو پھر ان کو دیکھو گے تو پھر تمہارے عمل میں قوت پیدا ہوگی. اوپر دیکھنے کا شوق آ جائے تو دین میں جو اوپر ہیں ان کو دیکھو، ورنہ نیچے دیکھو. نیچے دیکھو گے زندگی سوکھی رہے گی. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو زندگی سوکھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نیچے دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو پھر سنو، میں تو کہتا ہوتا ہوں یہ ٹینشن فری حدیث ہے. سید علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا. زندگی سوکھی کر دیتی ہے یہ حدیث پاک. تو جو اللہ نے دیا مالک تیرا شکر ہے، یہ تھوڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں فہم و ادراک کی دولتیں دی ہے، ہمیں شعور اور خرد عطا کیے ہیں. کتنی مخلوقات ہیں جو سارا دن شدت کی گرمی میں بوجھ اٹھاتی ہیں اور چارہ جا کے جو ہے وہ باہر سے لے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو تیری مخلوقات ہیں. تو نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں کے گھر میں پیدا کیا، اور میں اور آپ تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اللہ نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، حضور کا امتی بنایا ہے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرا مقدر ہے، یہ آپ کا مقدر ہے. جس کے لیے نبی آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، لوگ راہیں تکتے رہے، منتظر رہے، صدیوں انتظار کرتے رہے، لیکن ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے اذان دیتے ہوئے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میری اور آپ کی خوش بختی. تو جتنا بھی شکر ادا کرے تھوڑا، تو لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بنے. میرا اور آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا سبب نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ. میں اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہوں، آپ اپنے خاندان میں نفع بخش نہیں ہیں، آپ اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہیں، میں اس معاشرت کے لیے خیر کا سبب نہیں ہوں، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے میں اگر خیر کا سبب نہیں ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں اشرف المخلوقات کیسے کہلاؤں گا. ایک درخت بھی چھاؤں فراہم کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، پھل فراہم کرتا ہے، ذوق نظارہ کی تسکین کرتا ہے، اور جب کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ لکڑی کا کام دیتا ہے، اور اگر وہ اتنا کمزور پڑ جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ بن سکے تو پھر بھی مٹتا مٹتا تمہاری ہنڈیا پکا کے جاتا ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کرتا ہے، تمہارے ایندھن کے کام آتا ہے. وہ بوڑھی بھینس جو اب دودھ دینے کے اور بچے دینے کے قابل نہیں رہی، اب اس سے تم کوئی نفع نہیں لیتے، لیکن وہ جاتے جاتے رخصت ہوتے ہوتے جو ہے وہ تمہاری غذائی ضرورتوں کو پورا کر کے جاتی ہے. اور اگر تم اس سے غذائی ضرورتیں پورا نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ نہیں یہ اتنا بوڑھا وجود ہے،
تو پھر بھی اس کے چمڑے سے تم جوتے پہن سکتے ہو، تم اور چیزیں جو ہے وہ اس کے چمڑے سے بنا سکتے ہو، وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے نفع بخش بن کے گئی۔ تو اگر ایک جانور اور ایک درخت اور اللہ کی دیگر مخلوقات اپنی رعنائیوں کے دور میں اپنے شباب کے عالم میں نفع بخش ہیں، تو بڑھاپے کے اندر بھی ان سے نفع حاصل ہو سکتا ہے۔ اور جس شخص کا نفع جوانی میں بھی نہ ہو، بڑھاپے میں بھی نہ ہو، لڑکپن میں بھی نہ ہو، سن کہولت میں بھی نہ ہو، تو پھر وہ انسان کہلائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ چوپایا ہے بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پھر وہ کیسا انسان ہے جو نافع نہیں ہے، جو نفع بخش نہیں ہے؟ خیر الناس من یرفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ یہ سوال ہوا، سب سے اچھا شخص کون ہے لوگوں میں؟ تو جواب ارشاد فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جس کا وجود راحت کا سبب ہے، جس کو دیکھ کے دکھ بھول جائیں، جس کو مل کے زندگی اچھی لگنے لگ جائے، جس کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آسودگی ہو، زمانے کی کڑی دھوپ سے بچ جائیں، جس کا وجود رحمت بخش ہو، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب ہو، جو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ خیر کی چابی بن جاؤ اور شر کا تالا بن جاؤ۔ یہ زندگی میں اصول اختیار کر لو، خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو۔ تم سے خیر کے دروازے کھلے اور تم سے شر کے دروازے بند ہو۔ کبھی ایسا نہ بننا کہ تم شر کی چابی بنو اور خیر کا تالا بنو۔ تم جہاں رکو، جہاں ٹھہرو، جہاں سے گزرو، وہاں خیر پھیلتی چلی جائے، تمہاری مہک سے لوگوں کے مشام ہستی معطر ہو، لوگوں کے دلوں میں آنگن میں بہاریں آئیں کہ یہ شخص آیا ہے، گزرا ہے۔ تم ایک تازہ ہوا کی جھونکی کی طرح جہاں سے گزرو اور تمہاری مہک سے لوگ دیر تک سرشار رہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، نہ یہ کہ تم جن راہوں سے گزرو وہاں کانٹے بکھیرتے چلے جاؤ، بعد میں وہاں کو چلے تو اس کے پاؤں زخمی ہوں۔ تو فرمایا تم خیر کی چابی بنو اور شر کا تالا بنو، ہمیشہ خیر بانٹو، اچھائی بانٹو، بہتری بانٹو، لوگوں کے لیے صلح اور امن کے ضامن بنو، لوگوں کے لیے محبت کو پھیلانے والے بنو۔ لڑائی، دینگا مشتی، فساد، شر، الجھاؤ، تضاد اور نفرتوں کے بیج اور کانٹے مت بونا، ہمیشہ خیر کی چابی بننا اور شر کا تالا بننا۔ اس لیے بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کی ضمانت بنتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ بہتری پاتے ہیں۔ سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہدایت ہے۔ سب سے بہتر اور اشرف لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کی وجود سے ہدایت پھوٹی اور لوگ اندھیروں سے، ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آئے۔ سب سے بہتر لوگوں کو بانٹنے والا، لوگوں کے لیے نفع بخش وہ شخص ہے جس کا وجود ہدایت بانٹتا ہو، جس کا وجود خیر بانٹتا ہو، پھر لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا شخص۔ تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتریوں کا سبب بنو۔ 25 سال عمر تھی حضور علیہ السلام کی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا۔ 40 سال کی عمر میں حضور پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 15 برس کا ایک عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بسر کر چکی تھی۔ تو وحی کا نزول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے اور یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا۔ اس کی کیفیات حضور نے محسوس کی تو واپس آئے تو فرمایا زملونی یا خدیجہ، مجھے چادر دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ تو آقا کریم نے جو کیفیات گزری تھیں، جو حالات تھے، وہ اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھے کہ اس وقت میری پوزیشن، میری صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے حضور علیہ السلام کو جو جملے کہے، ان جملوں پہ غور کیجیے۔ یہ حضور کی 40 سالہ زندگی کی کہانی حضور کی زوجہ کی زبانی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ کا رب
آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کی عزت میں فرق آنے دے۔ کیوں؟ 5 چیزیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا۔ فرمایا انک لتصل الرحم، ایک تو آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسری بات ارشاد فرمائی وتحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، تیسری بات وتکسب المعدوم، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کفیل آپ ہیں، وتکری الضیف، اور لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور 5ویں چیز وتعین علی نوائب الحق، راہ حق کے اندر مصیبت زدہ لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 5 وصف حضور کے گنوائے اعلان نبوت سے قبل جو حضور کی زندگی ہے، تو اب اس زندگی کا آپ عکس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آئینہ ہے جو سامنے رکھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ 5 چیزیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے رویے تلخ کیوں نہ ہوں لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، جو اذیتیں پہنچائی، جو تکلیفیں ہوئی، تو حضور علیہ السلام میں بطور رشتہ داری اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے کفر کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بال پڑا، وہ ایک امر آخر، اور پھر لوگوں کے ساتھ جو رویے حسن سلوک میرے اور آپ کے آقا مولا نے روا رکھا۔ قریش نے جو حضور کے خاندان کے لوگ تھے کیا سلوک کیا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب حضور پلٹ کے آئے تو آقا کریم علیہ السلام جس فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، قریش جمع تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم ہی بتاؤ۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، اور ہم کریم باپ کے کریم بیٹے سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کو یہ تھا کہ بس اتنی سہولت مل جائے کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے اور ہمیں چاہے شہر سے نکال لیا جائے، اور اس کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ چلے جاؤ، آج تم سے میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیا یہ منظر ہونے والا تھا؟ ہم نے کیا کیا؟ اجریاں ڈالی، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، کوڑے پھینکے، اور کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ان کا یہ رویہ، اللہ اکبر! تو یہ حضور علیہ السلام کی صلہ رحمی کی وہ مثال ہے کہ جو کائنات میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ حضور نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، 2 چیزیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ جب وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت پائے گا۔